ان کے نکلتے ہی ہال میں لوزر لوزر کی آوازیں گونجنے لگی، جب ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وجہ لائٹس کا ایک دم بند ہو جانا تھا۔ اینی نے باہر آ کر نمرا کا ہاتھ چھوڑا۔ اتنی دیر میں ابراہیم اور شیری بھی آ گئے۔ کیا ماجرا ہے یہ؟ کچھ نہیں، بس انتقامی کارروائی، بھی وہ بھی علیشا کی طرف سے۔ ایک جھٹکا اس نے ہمیں دیا اور ایک ہم اس پر بم گرائیں گے۔ اینی کے چہرے پر شرارتی مسکان تھی۔ حساب تو ہم بھی کسی کا نہیں رکھتے۔ آر یو ریڈی گائز؟ اس نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا، جس پر انہوں نے سمجھ کر جوش سے ہاتھ رکھ کر پن کیا۔ یس وی آر ریڈی ٹو شاک دیم، سب نے آنکھ مار کر کہا۔ اب تمہیں جھٹکے سے کون بچائے گا علیشا؟ اچانک ہال میں لائٹس آن ہوئی اور سب نے اینی اور اس کی ٹیم کو اسٹیج پر میوزیکل انسٹرومنٹس پکڑے دیکھا، جو ہال میں لوزر کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اور وہاں پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اینی ابھی تک گاؤن میں ملبوس تھی، سنہری بال بلو ڈرائی ہو کر کندھے پر پڑے تھے، اور ہیزل گرین آنکھیں ہلکی سی گلیٹری آئی شیڈ سے شعائیں بکھیر کر ہر کسی کو اپنے سحر میں گرفتار کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں نے حرکت کرنا شروع کی اور لوگ دل تھام کر رہ گئے۔ لائک اے ریور، 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 شٹ یور ماؤتھ اینڈ رن می لائک اے ریور۔ اس نے ایک دم مائک ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دوسرے کو اسٹائل سے جھلانا شروع کیا۔ ہاؤ ڈو یو فال ان لو ہارڈر دین اے بلٹ could hit you? How do you fall apart faster than a hairpin trigger؟ وہ آہستہ آہستہ گنگناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، جب اس کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگی اور جوش و جذبے سے بھر گئی۔ اس کی اتنی اچھی انگریزی اور اتنے اسموتھ ایکسنٹ پر سب ججز حیران تھے، اور اس کے اتنے اچھے لب و لہجے پر سبھی دنگ رہ گئے۔ ڈونٹ یو سے، ڈونٹ یو سے اٹ، ڈونٹ سے، ڈونٹ یو سے اٹ، ون بریتھ اٹ ول جسٹ بریک اٹ، سو شٹ یور ماؤتھ اینڈ رن می لائک اے ریور۔ علیشا کا رنگ تو مانو یوں سفید ہو گیا تھا جیسے کسی نے پینٹ کیا ہو۔ پورے ہال میں جہاں پہلے لوزر کے نعرے لگ رہے تھے، اب وہیں سب ان کے گانے پر خوشی سے جھوم اٹھے، بلکہ ساتھ ساتھ گنگنا رہے تھے۔ ارمان اپنی شیرنی کی گیم چینجر والی عادت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ جب میوزک تھوڑا تیز ہوا اور ابراہیم اور شیری کے ہاتھوں میں تیزی آئی اور جھٹکے سے اینی نے اپنا گاؤن الگ کیا اور اس کا اصل لباس سب پر ظاہر ہوا، جو جینس کی پینٹ کے اوپر لوز سی برانڈیڈ اسٹائلش شرٹ تھی اور اس پر پرل کی نیٹ کی جیکٹ جس نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اینی کی آواز جوش سے بھرپور ہوتی جا رہی تھی، جسے وہ خود بھی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ بیبی، اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور، ہولی ہینڈس will they make me a sinner like a river, like a river, shut your mouth and run me like a river, choke this love till the wind starts to shiver, one last breath till the tears starts to wither, like a river, like a river, shut your mouth and run me like a river۔ نمرا بھی اینی کے ساتھ دھیمی آواز میں ریپ کر رہی تھی، جبکہ ان کی آواز نے ہال کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ Tales of an endless heart, cursed is the fool who's willing, can't change the way we۔ جہاں ان کے گانے کا اختتام ہوا، وہیں نہ ختم ہونے والی تالیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور علیشا کا منہ تو صدمے کی وجہ سے پھٹے کا پھٹے رہ گیا، اور اس کا یوں بولتی بند انداز اینی کو چس ہی رہ گیا تھا۔ اگر علیشا کو معلوم ہوتا کہ اینی کی انگریزی اتنی اسموتھ اور اوور فاسٹ ہے تو وہ بہت اچھا گاتی، تو وہ کبھی اینی کو یوں سریعام چیلنج نہ کرتی، مگر اس کی چال الٹی پڑ گئی تھی۔ اینی نے اس کا سرخ منہ دیکھ کر اس کو شرارت سے ایک آنکھ ماری، جس پر وہ غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ اینی اور اس کا گینگ اب نیم جھک کر لوگوں کی تالیوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اریبہ بھی کافی دنوں بعد کھل کر انجوائے کر رہی تھی، جب ارہم اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا ہال میں 5 فٹ 2 انچ ٹھیک ہوں؟ تم سناؤ۔ اریبہ کے اتنے سیدھے جواب پر ارہم کو نہایت حیرت ہوئی۔ جو لڑکی اس سے سیدھے وہ بات نہیں کر رہی تھی، اب آرام سے جواب دے دیا۔ کوئی تو بات تھی جو ارہم کی سمجھ سے پرے تھے۔ ارہم کے جاتے ہی اریبہ نے کھل کر سانس لی، جیسے ہوا میں کافی دیر بعد آکسیجن میسر ہوئی ہو۔ اب وقت آ گیا تھا کہ کھل کر سامنے کیا جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ تو اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے گی۔ اس کے لیے سب سے ضروری تھا ارہم کے ساتھ بہتر تعلقات، جس پر وہ عمل درآمد شروع کر چکی تھی۔ دبیر بھی ثانیہ کے فنکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ چھپاتے ہوئے اس سے ملنے آ چکا تھا، جہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیک یارڈ میں لے گیا۔ دبیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی تو جان لیں گے ہی، لیکن ساتھ مجھے بھی سولی پر لٹکا دیں گے، ثانیہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ دبیر نے شوق ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے من موہنے روپ کو دل میں اتارا، جو اس وقت ہلکے آسمانی رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک میں کندھے پر نیٹ کا دوپٹہ لیے ملبوس تھی۔
تو میرے دل پر ہاتھ تو رکھ، میں تیرے ہاتھ میں دل نہ رکھ لوں تو کہنا۔ دبیر نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے کہا۔ ثانیہ نے اتنی والہانہ محبت پر شرم سے نظریں جھکا لی اور اس کے گال سرخ پڑ گئے جن کو دبیر نے بہت دل سے دیکھا۔ ایسے منظر کے لیے تو وہ دن رات ایک پاؤں پر کھڑا رہ سکتا تھا۔ یہ تو پھر کچھ دیر کی بات تھی، کچھ حسین لمحات جن میں اس کی زندگی کے حسین پل تھے، وہ اور اس کے جینے کی وجہ۔ ہادی کو کوئی موقع میسر نہیں آ رہا تھا اینی کو پھر سے اپنے جال میں پھنسانے کا۔ وہ تو اس دن سے اسی کشمکش میں تھا کہ کیا اینی سچ کہہ رہی ہے یا واقعی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو کیا وہ اتنے عرصے سے اسے دھوکہ دے رہی تھی یا یہ بس کوئی عزت بچانے کی تدبیر تھی۔ اگر وہ اسے سچ میں دھوکہ دے رہی تھی تو یہی بات اسے بھڑکانے کو کافی تھی اور وہ اب اس سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اینی ڈیئر، نہ تو میں تمہارے مقدر میں ہوں اور نہ ہی اتنی آسانی سے میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ خوشیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں، میری بچپن کی محرومیوں کا بدلہ تم اپنی پوری زندگی کی خوشیوں کو تیاگ کے دو گی، ہادی نے نفرت بھرے لہجے میں اپنے آپ کو کہتے سنا۔ Ladies and gentlemen, the winner of tonight is none other than Annie and his band, Nimra, Sherry and Ibrahim. Please come on the stage and collect your gold trophy and check of 1 lakh. ہوسٹ نے پرجوش آواز میں اینی اور اس کی ٹیم کو اسٹیج پر آ کر اپنا انعام ریسیو کرنے کی دعوت دی، جس پر وہ چاروں بخوشی اسٹیج پر آئے اور اپنا انعام ریسیو کیا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک جج نے اینی سے پوچھا۔ یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک سرپرائز پرفارمنس تھی جو ایک لڑکی کی طرف سے ٹاسک تھا جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہماری پرفارمنس اللہ کے فضل سے اچھی ہو گئی۔ سب سے تعریفی کلمات وصول کرنے کے بعد وہ لوگ اپنی سیٹ کی طرف چل پڑے۔ آج خوشیوں کا دن تھا۔ ہائے ربا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپ جیت گئے، نمرا نے بے یقینی سے ڈھنڈورا پیٹتے کہا، جس پر وہ چاروں ہی ہنس پڑے۔ ارمان کو آج ایک لمحہ بھی میسر نہ ہوا تھا اینی کو دیکھنے کا، اس لیے اب وہ اس سے ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا جو اس کی نظروں سے بچا کر نکل گئی۔ اینی رات کو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جب کھڑکی سے کوئی دھوپ سے اس کے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے 2 ہنوز بیٹھا۔ چاند سا چہرہ، قاتل آنکھیں اور ریشمی زلفیں دیکھ کے تیرے ہونٹ گلابی، ہم کیسے نہ بہکے۔ وہ جو بھی تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ اینی صبح اٹھی تو کمرے میں ایک الگ سا احساس ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ وجہ سفید گلاب تھے، ارمان کے عشق کی پہچان، جو وقت کے ساتھ ساتھ اینی کو بھی اپنی شدید محبت کی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے وہ اینی کو محسوس کرواتا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اینی کو ارمان کا یہ انداز دل و جان سے منظور تھا۔ اب کریم صاحب کی رات کے ساتھ ساتھ ارمان بھی اس کی زندگی کے چند خاص لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو اینی کی زندگی میں سانس کی سی اہمیت رکھتے تھے کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے لیے جان سے بھی گزر جانا۔ اینی ابھی بھی اپنی پیشانی پر ارمان کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اس کو محفوظ حصار میں لیے ہوئے تھا۔ سائم دورانی کانسرٹ نائٹ کی رات سے ہی اینی کی شخصیت کی زیر اثر تھا۔ اس کو اینی کی خوبصورتی اور ذہانت اتنی بھا گئی تھی کہ وہ جو اینی کو وقت گزاری کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا، اب پوری زندگی کے لیے اس پری کو اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھا جو اس کو ڈرگس ڈیلنگ کی مصروفیت کے باعث نہیں مل رہا تھا۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ کون کس کی قید میں جانے والا ہے، کیونکہ سائم نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ہی کسی کی نظروں میں شکار بن چکا ہے۔ آج بہت دنوں بعد افندی مینشن میں سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مگن تھے۔ وجہ اتوار کا دن تھا، جب بھی بڑے لوگ کین کی کرسیاں، جبکہ بچے نیچے سبز گھاس پر اسنیکس اور مختلف قسم کے جوس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یار میری طرف بھی کوئی دھیان دے دے، اب تو علی بھی گھوٹے سے بن گیا ہے، کبیر نے سنگل پن کا شدید رونا روتے ہوئے کہا، جس پر زرینہ بھی کی ایک لاٹھی اسے کمر پر پڑ کر ساری آہیں نکال چکی تھی، جبکہ باقیوں کی ہنسی ابھی کہاں، میری رخصتی تو ہو لینے دو، اب تو نکاح کے چھوانوں کا سواد بھی بھول گیا ہے، بڑے تو نکاح کر کے بھول ہی گئے ہیں، کیوں اینی؟ علی نے بتیسی کی نمائش کرتے اینی کو بھی بیچ گھسیٹا۔ اس کی بات پر زرینہ بھی کا ہاتھ جوتے کی طرف گیا، وجہ علی کا ان سے دور ہو کر بیٹھنا اور لاٹھی کا وہاں تک نہ پہنچنا تھا۔ توبہ کرو، فٹافٹ ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ اینی نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ اینی تم کتنی بدید ہو گئی، علی نے جھوٹے آنسو پوچھے۔ بڑے اپنی ہنسی ضبط کرتے رہ گئے۔ دادا جان، کبھی آپ بھی بول لیا کریں کہ آپ کو ہماری شادی پر ناچنا ہے اور بہت سے خوبصورت ہڈیوں کو تاڑنا ہے، بڈیوں کو۔ علی نے آنکھ مارتے ہوئے انہیں چھیڑا، جس پر وہ اس کو گھور کر رہ گئے۔ البتہ زرینہ بھی کا فلائنگ خرسا اس کے سر کی زینت بن چکا تھا۔ آہ دادی، کون سے زمانے کا جوتا ہے آپ کا؟ گھس گیا، مگر لگنے میں ہیل والی جوتیوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ برخوردار لگتا ہے تمہارا شادی 5 سال بعد کرنے کا ارادہ ہے۔ کریم صاحب کی بات میں چھپی دھمکی سمجھ کر علی نے فوراً کان کو ہاتھ لگا کر توبہ کی تو سبھی ہنس پڑے، جبکہ ہانی خجل ہو کر بس علی کو گھورتی رہ گئی۔ جہاں تک
بات شادی میں بھنگڑے کی ہے تو وہ تو ہم اپنی شہزادی کی شادی میں ہی کریں گے، کریم صاحب نے اینی کے پیار بھری نظروں کی حصار میں لیتے کہا، جس پر وہ سر تسلیم خم کر کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کریم صاحب کی اس کی شادی کو لے کر بہت سے ارمان ہیں اور اینی ان سب ارمانوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دیکھ کے دادا جان، ایک دفعہ رشتہ ٹوٹ جائے تو اچھا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ملا بھی تو پتہ نہیں اینی شادی پر خوش ہو بھی یا نہیں۔ ہادی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ علیشہ بھی اینی کا اڑتا رنگ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے اینی کی عجیب سی قسمت سے جلن ہوتی تھی، جس سے وہ اس کو نیچا دکھا کر بہت خوشی محسوس کرتی۔ ہادی کی بات پر سب کا رنگ فاق ہوا۔ ہادی، تمیز سے شپ شپ بولو، راحت بیگم نے گھر کا۔ جبکہ سب ینگ جنریشن غصے سے ہادی کو دیکھتی واک آؤٹ کر گئی، لیکن وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی وقت قبولیت کی گھڑی کا بھی ہوتا ہے، جس میں زبان سے نکلی بری بات بھی قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے، اور یہ وقت قبولیت کا تھا۔ یونی میں بھی کافی دفعہ علیشہ اور اینی کی جھڑپ ہو چکی تھی، لیکن اینی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ علیشہ کو اگنور کرے، لیکن وہ علیشہ ہی کیا جو سیدھی ہو جائے۔ کافی عرصے بعد آج ایلیٹ کلاس کی پارٹی ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر ارینج کی گئی تھی، جہاں بہت سی مصروف شخصیات بھی آج کی شام کا حصہ تھیں۔ وہیں کئی کپلز باہوں میں باہیں ڈالے کھڑے تھے۔ یہاں یونی کے لڑکے لڑکیوں کا بھی طبقہ تھا، جس میں زیادہ تر کلاسز کے سینئرز تھے۔ ینگ جنریشن کے لیے ایک ماسک تھیم کا ڈانس بھی منعقد کیا گیا تھا، جہاں کپلز لڑکے لڑکیاں ماسک میں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ لڑکیاں لانگ فرانس جبکہ لڑکے اسٹائلش 3 پیس میں ملبوس تھے۔ علیشہ بھی انہی میں سے ایک تھی جو یونی کی طرف سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس میں تھی۔ وہ بھی سائم کے ساتھ نازیبہ سے ڈانس میں مگن تھی۔ جب فنکشن میں ہلچل سی محسوس ہوئی، انہوں نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تو ان کی طرح باقی سب بھی وہیں نظریں گاڑے بیٹھے تھے، جہاں اینی ایک شان سے سفید پیروں کو چھوتی لانگ باربی فراک میں بالوں کا میسی سا بن بنائے، پلکوں کی بار جھکائے، ہونٹوں پر جھنجھلائی سی مسکان لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر کتنوں کے دل تھمے۔ کتنے ہی لڑکے اپنے ساتھیوں کو چھوڑے منہ کھول اینی کو دیکھ رہے تھے، جس سبز آنکھوں والی سنہری لڑکی کو دیکھ پریوں کا گمان ہو رہا تھا جو پرستان کا رشتہ بھٹک کر یہاں آ گئی ہو۔ علیشہ سائم کی توجہ بٹی دیکھ جل بھن گئی۔ وہ جہاں سے گزرتی ہر کوئی اسے پلٹ کر دیکھتا، اور یہی چیز اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ نمرہ، شیری اور ابراہیم بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس کی جھنجھلاہٹ کا باعث بن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سلور کلر کا خوبصورتی سے سجا ہوا ماسک لگاتی، دفتن ایک مردانہ ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ ول یو ڈانس ود می؟ اس کی نظر ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس نوجوان پر گئی جو بلا شبہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ نو تھینکس، اینی نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشکش رد کی اور آنکھوں پر ماسک سجایا۔ سامنے موجود سائم اس کی بے نیازی پر عش عش کر اٹھا۔ جتنی وہ پری پیکر تھی، اس پر نخرے جچتا بھی تھا۔ سائم پھر بھی ڈیٹوں کی طرح اس کو ڈانس کے لیے فورس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اینی کے ضبط کا پیمانہ چھلکتا اور وہ سائم کی درگت بناتی، علیشہ ان کے بیچ آئی اور اس نے سائم کے گرد بازو حائل کیا۔ آؤ بیبی، ہم ڈانس کریں۔ کن فضول لوگوں پر نظر ڈالے رہے ہو جن کا کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں؟ اور تم، علیشہ نے سائم کو کہتے ہوئے اینی کو نہایت احتکامیز لہجے میں مخاطب کیا، بڑی پارٹی میں یوں ہی منہ اٹھائے چلی آئیں؟ یہ پتہ بھی ہے کہ یہ تھیم صرف کپلز کے لیے ہے، مگر تم تھرڈ کلاس لوگ کیا جانے۔ او سوری، تم جیسی لڑکی کو تو کوئی پارٹنر بنانا بھی ناپسند کرے، اس لیے ہی یوں تنہا کھڑی ہونا۔ ان کے قریب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور علیشہ اور اینی کی طرف بڑھے، لیکن ان کے قدم حیرت سے رکے۔ جہاں ایلیٹ کلاس کی پارٹی عروج پر تھی، وہیں ایول ڈیڈ بھی اپنے شکار پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، لیکن آج بھی اس کو پہچاننا ان لوگوں کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ نہ ہی کسی نے اس کی آواز سنی تھی، نہ ہی چہرہ، اور جس نے دیکھی تھی وہ بتانے کے لیے زندہ نہ بچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اینی کی طرف بڑھتے، کوئی تیزی سے ان سب کو چیرتا اس تک پہنچا اور اس کو اپنے حصار میں لیا۔ رائل ایسنس کی خوشبو چاروں طرف پھیلنے لگی، جس نے اینی کے غصے کو پل میں کافور کیا تھا۔ مس علیشہ، یو ہیو نو کنسرن وتھ مائی بیوٹی؟ اس نوجوان کی ماس سے جھانکتی آنکھوں میں اینی کے لیے محبت ہی محبت تھی، اور اس کی آواز سن کر علیشہ سمیت اس نوجوان کے جاننے والے ششدر رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارمان شاہ تھا۔ اس نے اینی کے ہاتھ کو نرمی سے گرفت میں لیا اور اسٹیج کے عین درمیان میں لے آیا۔ اس کے آتے ہی تمام لائٹس آف ہو گئیں، سوائے ایک اسپاٹ لائٹ کے جو ان پر پڑ رہی تھی۔ میوزک کے شروع ہوتے ہی ارمان نے اینی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھٹکے سے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور ساتھ گاتے ہوئے موو کرنے لگا۔ اس کی دلکش آواز نے ماحول پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ کبھی اینی کو گول گھماتا جس سے اس کی باربی فراک چاروں طرف پھیل جاتی، تو کبھی اس کو ہلکا سا اٹھا کر ہوا میں گھماتا جس سے اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر جاتی۔ اینی اس کی اتنی محبت، اتنے دل موہ لینے والے انداز پر سب دنیا بھلائے بس اسے ہی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی وہ کوئی شوق بات کر دیتا تو وہ گھورتی،
تو کبھی کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ سبھی میسمرائز ہو کر ان دونوں کا ڈانس انجوائے کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں رکے تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ واقعی اینی کو اپنا پرنس چارمنگ مل چکا تھا۔ مس علیشا، بہتر ہوگا آپ اپنے اوپر دھیان دیں، کسی دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ارمان، تم کسی دوسرے نہیں ہو، گھر میں ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے اور تم… علیشا نے نفرت اور غصے سے اس کے ہاتھ کو دیکھتے کہا جس سے اس نے اینی کو تھام رکھا تھا۔ اور شٹ اپ علیشا، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا۔ بیوی؟ علیشا کے منہ سے نہایت حیرت میں بس یہی نکلا، اور صرف اسی نے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑے ششدر لوگوں نے بھی وہی سنا۔ ارمان، ایک دھاڑ کے ساتھ کسی نے اس کو پکارا۔ ان سب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آنے والا کوئی اور نہیں، ارمان کے دادا محمد شاہ تھے، اور ان کے ساتھ ارمان کے والد۔ اور انہیں دیکھ کے ارمان اور علیشا ہی نہیں، اینی بھی حیران رہ گئی۔ اس کے ددیال والے یہاں کیا کر رہے تھے؟ جب اس نے ان کے پیچھے کریم صاحب، علی اور ہادی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی حیرت واضح تھی۔ ارمان نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور سب کے سامنے اینی کا ہاتھ تھام کر اسے لیے ہال سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں اس کے پیچھے لگ گئے۔ ارمان، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اینی نے کوفتے سے پوچھا۔ اور اس آدمی سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ اینی نے جھنجھلاتے پوچھا۔ جب وہ سمجھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کریم صاحب جو بہت مشکلوں سے علی اور ہادی کو اپنے ساتھ اصرار پر اس پارٹی میں لائے تھے۔ اینی کو اس پارٹی میں دیکھ حیران ہوئے، لیکن جب کوئی شخص اسے لیتا ہوا ڈانس کرنے لگا تو وہ الجھے، جبکہ علی اور ہادی کے لیے یہ منظر ناممکنات میں سے تھا۔ ان کی حالت حقوقی سی تھی، لیکن جب وہ اسٹیج سے اتر کر علیشا سے بات کر رہا تھا، اس کی بیوی کہنے پر علی کو جہاں اطمینان ہوا وہیں کریم صاحب پریشان نظر آنے لگے۔ تو کیا ارمان اس تک پہنچ گیا تھا؟ اینی کو اس کے دریال سے خطرہ لاحق تھا۔ وہیں ہادی ناقابل یقین منظر کے زیر اثر تھا۔ کیا اینی اب اس کی نہیں رہی؟ کیا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی؟ وہ سب سوچ بچار میں تھے جب ارمان اینی کو ان کے سامنے سے لیتا نکلتا چلا گیا۔ تب کریم صاحب نے ہوش میں آتے ہی انہیں اس کا پیچھا کرنے کا کہا۔ اب وہ سب اس کی کار کا پیچھا کر رہے تھے جس کی منزل یقیناً سفید حویلی تھی۔ ایک جھٹکے سے وقفے سے تینوں گاڑیاں آگے پیچھے سفید حویلی کے سامنے رکیں۔ گاڑی رکتے ہی اینی کے بدترین خدشات کی تصدیق ہونے لگی۔ اینی کی آنکھوں میں غصے اور دکھ سے سرخی بڑھنے لگی۔ اس نے زخمی نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے نظریں چراتے ہوئے جھٹکے سے اسے باہر نکالا اور حویلی کے اندرونی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ سب بھی داخل ہوئے۔ اندر وسیع لاؤنج میں پہنچتے ہی اینی نے ارمان کا ہاتھ غصے سے جھٹکا۔ ارمان، یہ کس کو اٹھا رہے ہو اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایک اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہوئے کسی عام سی لڑکی کو لانے کی، اور تم نے ابھی ہی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا؟ دادا جان نے حکارت سے کہا۔ آہستہ آہستہ سبھی لاؤنج میں اکٹھے ہونے لگے۔ سب ناسمجھی سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آرام سے دادا جان، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بیوی ہے میری اور آپ کی پوتی۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب ششدر رہ گئے تھے کہ کیا جو سب انہوں نے سنا وہ سب سچ ہے؟ ارمان، زبان سنبھال کر بات کرو، تم بابا جان سے مخاطب ہو اور ہم سب جانتے ہیں اینی مر چکی ہے۔ لیلا کے ساتھ ہی سلمہ بیگم نے اسے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ اینی کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا۔ اماں، آپ کو تو اس کی آنکھوں سے پتہ چل جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، لیکن ماں کی روح میں بستی ہے اینی، اسے نہ کوئی شک ہے نہ بے یقینی، اس لیے آج وہ اس کے نکاح میں ہے، اور وہ بھی 13 سالہ پرانا نکاح نہیں بلکہ 1 ماہ پرانا نکاح۔ ارمان کی بات پہ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جی ہاں، میں نے اینی سے پچھلے ماہ ہی دوبارہ نکاح کیا ہے۔ ارمان نے سب کی سروں پر بم پھوڑا۔ سب بے یقینی کی کیفیت میں اینی کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ لگتی بھی تو ہو بہو لیلا کا عکس تھی، اور اس کی ہیزل گرین آنکھیں تو اس کے اینی شاہ ہونے کی دلیل تھی۔ تبھی کریم صاحب علی اور ہادی کے ساتھ ہانپتے ہوئے اندر آئے۔ اینی میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے اینی کا منہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارمان کی نکاح والی بات انہوں نے سن لی تھی، اس لیے انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ اینی کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابا جان، آپ کو ہم پر یقین ہے نا؟ اینی نے رودے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جی میرا بچہ، مجھے پورا یقین ہے آپ پر۔ اس رات ہمیں اغوا اسی شخص نے کیا تھا اور ہم سے زبردستی نکاح کیا، یہ کہہ کر کہ اس نے آپ کو اپنی حراست میں لیا ہے، اور اگر ہم نے اس سے نکاح نہ کیا تو یہ آپ کو مار دے گا، اینی نے نفرت سے کہا۔ اس کے لہجے میں نفرت محسوس کر کے ارمان کا دل کچی کچی ہوا۔ اس نے حیرت سے اینی کو دیکھا۔ تو کیا اس نے اس کی محبت کا بھرم بھی نہیں رکھا؟ کریم صاحب کا دل لرزنے لگا۔ تو کیا ان کی ایک اور بیٹی انتقام کی بھینٹ چڑھنے والی تھی؟ جہاں اس کا اپنے آپ کو ہم بلانے پر سب چونکے، وہیں ارمان کی گئی واردات پر سب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ چلو یہاں سے، کریم صاحب نے اینی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتے اور ارمان اسے روکتا، احمد شاہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری بیٹی، ان کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔
میری جان ایک دفعہ میرے سینے سے تو لگو تاکہ اس بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ اینی نے ایک دم پلٹتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، اینی نے خدا کر کہا۔ احمد شاہ تو اس کے لہجے پر تنگ رہ گئے، باقی سب کا بھی منہ کھل گیا۔ اینی یہ کیسے بات کر رہی ہو تم؟ بابا ہیں وہ تمہارے، ارمان دھاڑا۔ وہ کیسے دیکھ سکتا تھا اپنے چاچو کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی وہ چاچو جو ان سب بچوں کے ہر دل عزیز تھے۔ اینی نے تو ارمان کی بات سرے سے ہی نظر انداز کر دی، جسے سنی ہی نہ ہو۔ بالکل تم ہو۔ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا والا تاثر تھا، اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اینی میں باپ ہوں تمہارا۔ احمد شاہ کے لہجے میں پیاسی شفقت، بے بسی اور تڑپ تھی جو وہاں کھڑے ہر ایک شخص نے محسوس کی، یہاں تک کہ کریم صاحب نے بھی۔ سبھی حویلی والے اینی کی سنگ دلی پر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جسے باپ کے آنسو بھی نہ پگھلا سکے۔ باپ باپ جسٹ لیو می الون۔ کون سا باپ؟ کہاں کا باپ؟ ہمارا کوئی باپ نہیں، ہمارا باپ مر چکا ہے۔ اینی کے لفظوں میں موجود صفاقی نے سفید حویلی کی طرح دیوار ہلا دیے تھے۔ سبھی گونگوں کی طرح اینی کی نفرت بھری بھڑاس سن رہے تھے۔ بیٹا، احمد شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ مت کہیں ہمیں، بیٹا مر چکی ہے ایک بیٹی آپ کی بیوی کے ساتھ، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ سب نے مل کر ان بے گناہوں کو مار دیا۔ اینی نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اینی کے لفظ نہیں خنجر تھے جو احمد شاہ کو دل میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ توبہ توبہ، کتنی منہ پھٹ لڑکی ہے جسے ارمان بہو بنانے چلا ہے۔ پھر اسے بڑوں کا لحاظ تو سکھاؤ، جیسی ماں ویسی بیٹی، بلکیس بیگم نے حکارت سے کہا۔ آپ پہلے اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ ویسے ایک کرتوت بھی کچھ ایسے ہی ہیں، تبھی ابھی تک مائکے پڑی ہیں، اور ویسے بھی میرے شک کے دائرے میں آپ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اینی کہاں حساب رکھنے والوں میں سے تھی، فوراً جوابی وار کیا۔ اینی کے خوخار سرخ نظریں انہیں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمیز سے لڑکی، جسے تم بد لحاظی کر رہی ہو، وہ پھپھو ہیں تمہاری۔ دادی جان نے غصے سے آواز بلند کرتے ہوئے طنز کیا۔ پھپھو مائے فٹ! ویسے مجرموں کا ساتھ نبھانا تو آپ سب کے خون میں شامل ہے۔ اینی نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ بس حد ادب لڑکی، ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو مرضی بکواس کرو۔ احمد شاہ چلائے۔ ہیں تو ہم بھی آپ کا ہی خون دادا جان، اینی نے لفظ دادا جان چباتے ہوئے کہا۔ اینی بیٹا، بہت تڑپے ہیں احمد شاہ آپ کے لیے، دن رات انہیں ملال رہتا ہے آپ سے بچھڑ جانے کا۔ میں گواہ ہوں ان سب پلوں کی، خدا را انہیں یوں بے رخی کے مارنا مارے۔ احمد شاہ کی دوسری بیوی رقیہ اینی کے سامنے آتے ہوئے گڑ گڑائیں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ تو ہماری کچھ لگتی ہی نہیں، اور رہی بات مسٹر احمد کی، تو ان کو ہم سے پیار نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اینی نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل بات کیا ہے، اینی نے ڈرامائی انداز اپنایا۔ اس شخص نے اپنی پہلی اولاد، اینی نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہ بے قدری کی اس وجہ سے اللہ نے اس شخص کی دوسری شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جس نے پہلی اپنی اولاد کو زحمت کی طرح ٹریٹ کیا، اب جب یہ ابھی تک بے اولاد ہیں، دوسری بیوی سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس عمر میں انہیں سہارے کی ضرورت ہے، تو انہیں ہم یاد آئے کہ ان کے کوئی بیٹی بھی ہے، ورنہ کون بیٹی کہاں کی بیٹی۔ جب دوسروں کو اپنی اولادوں سے پیار کرتا دیکھتے ہیں، ان کا سہارا بنا دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنی اولاد کی کمی کھلتی ہے۔ اب تو آپ کو ہم پہلے سے بھی زیادہ یاد آتے ہوں گے، ہے نا مسٹر احمد؟ اینی نے لفظوں کے چابک مارے تو وہ بلبلا اٹھے۔ ہے تو تلخ مگر حقیقت ہے، کیا کریں؟ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور جہاں تک بات ہے باپ کی، ہمارے صرف ایک ہی بابا جان ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ اینی نے کریم صاحب کی طرف اشارہ کرتے کہا، جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دی، چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا، ہماری بیماری میں کئی راتیں میرے سہانے جاگتے گزاری ہیں انہوں نے۔ یہ ہے وہ شخص جو باپ کہلانے کے لائق ہے، جنہوں نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ اینی نے احمد شاہ کے سامنے ہنوس بیٹھتے کہا۔ آپ نے اسی جگر کے ٹکڑے کو 2 کوڑی کا کر دیا، اس پر جھوٹا بدکرداری کا الزام لگایا، اور اسے پلٹ کر تک نہ دیکھا، اور اسے مٹی میں رول دیا۔ یہ تھی آپ کی محبت۔ تھو ہے آپ کی جھوٹی زینت اور کھوکھلی محبت پر۔ اینی کا غصہ کم ہونے کے بجائے لمحہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید ابھی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اب جب تک وہ اپنا غصہ کسی پر نہ نکال لیتی، اسے چین نہیں آنا تھا۔ اس نے اپنی گردن سہلا کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ، ارحم اور اریبہ تو دنگ کھڑے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ جہاں انہیں اپنی کزن کے مل جانے پر خوشی تھی، وہیں اس نامعلوم معاملے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، جو دھیرے دھیرے ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ احمد شاہ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میرے بچے، خدا را مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، باپ ہوں میں تمہارا، مجھے اپنی محبت سے تو محروم نہ کرو۔ کون سی محبت؟ اینی نے پرسوچ انداز میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔
وہی جو آپ کو ہماری ماں سے تھی، یا وہ محبت جو آپ عمر بھر دوسروں کے بچوں پر نچھاور کرتے رہے، یا وہ محبت جو آپ ہمارا حق مار کر دوسروں کے سروں سے وار دیا کرتے تھے؟ اینی نے توصیفی انداز میں تالیاں بجاتے کہا۔ واہ بھائی، بڑی چیپ محبت ہے آپ کی۔ آج تو اینی کا ہر لفظ طنز میں ڈوبا تھا۔ یہ کون سی اینی تھی؟ ارمان حیران کھڑا اپنی اینی کو پہچاننے کی کوشش میں تھا۔ حیران تو ہادی اور علی بھی تھے، جو اینی کا آج ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ نے غور کیا ہم پر کہ کیسے آپ کو اپنا پیار کسی اور پر نچھاور کرتے دیکھ تڑپتے تھے؟ ہم کیسے آپ کے انتظار میں یہاں لاؤنج کی سیڑھیوں پر انتظار کرتے آپ کا، مگر آپ نظر انداز کر کے چلے جاتے؟ کتنا پیار سے ہم آپ کے لیے پانی لے کر آتے کہ آپ تھکے آئے ہیں، اور آپ ہمیں ڈانٹتے، ہمیں دھتکار دیتے۔ کوئی ہمیں چوٹ پہنچاتا تو اسے پوچھنے کے بجائے آپ ہمیں ڈانٹتے اور سزا دیتے۔ دیا ہی کیا ہے آپ نے ہمیں جو آپ ہم سے محبت کے طلبگار ہیں؟ اینی کے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ کوئی جو ایک لفظ آپ نے ہمیں بچپن میں محبت کا کہا ہو؟ نہیں نا، آپ جو ہوئے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں۔ تب آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اینی جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ایول ڈیڈ کی نظریں اپنے شکار پر تھی۔ وہ اپنے شکار کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا جب عین لمحے ایک چوک کی بنا پر اس کا ہدف خطا ہو گیا، جس پر وہ خون کی گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور وجہ کون بنا؟ رکاوٹ کیا تھی؟ اس کی اپنی ذات، خود کی ذات۔ زرینہ ہی بہت پریشان تھی، کیونکہ کریم صاحب ہادی اور علی شام کے لیے ابھی تک نہیں لوٹے تھے، اور اینی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ یہی حال باقی خواتین کا بھی تھا، جو رات کے 12 بجے لاؤنج میں بیٹھی ان کا پریشانی کے عالم میں محو انتظار تھی۔ کچھ پتہ تو کرو کبیر، یہ سب کہاں ہیں؟ راحت بیگم نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ خدا خیر کرے، اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی، فرحت بیگم نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ شبھ شبھ بولو بہو، زرینہ بیگم کی ہلکی جھریوں والے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اتنی دیر میں انہیں عادل اور عدیل صاحب پر پڑی۔ اماں، ہم نے پارٹی میں بھی پتہ کیا، مگر عدیل صاحب کے بیچ میں رکنے پر انہوں نے بے چینی سے دریافت کیا، مگر کچھ جاننے والوں نے بتایا کہ وہ افراتفری کے عالم میں باہر نکل گئے۔ وجہ معلوم نہیں، عدیل صاحب نے بات پوری کرتے کہا۔ اور اینی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دریافت کیا۔ سننے میں آیا ہے وہ بھی وہیں تھی، اس کا وہاں کیا کام؟ کبیر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو ان سب کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، عدیل صاحب نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ یہ ثانیہ میڈم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دبیر ایک ہاتھ میں فون لیے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ مسلسل حرکت میں تھی، جو اس کی اضطرابی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ یہ جانتی بھی ہے کہ فون ہی تو ایک ذریعہ ہے اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کا، پھر بھی یہ مجھے انتظار کی سزا سے دوچار کر رہی ہے۔ بہت ہو گیا ثانیہ بیبی، اب تو تمہارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ دبیر نے دماغ میں آئے پلان کو ڈن کیا اور آگے والے لمحات کو سوچنے لگا۔ نہ تو اب آپ کو کوئی حق حاصل ہے، نہ ہی ہم آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، سو جسٹ اسٹے اوے۔ اینی نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، ارمان نے ایک ہی جست میں اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی۔ کہاں چل دی سوئٹ ہارٹ؟ یہاں آئی تو تم اپنی مرضی سے تھی، مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ اب یہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہے، ارمان نے اس کے بازوؤں پر زور دیتے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی؟ جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کے تو ہم منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اینی نے ارمان کو دھکا دیتے کہا۔ اپنے غلیظ ہاتھ ہم سے دور رکھنا، کیونکہ تم بھی میری ماں کے قاتلوں کا خون ہو، اینی نے لہو رنگ آنکھوں سے حکارت زدہ لہجے میں کہا۔ ارمان اس کا دھکا لگنے پر 2 قدم پیچھے ہوا اور حیرت سے اینی کو دیکھنے لگا، جو اس کی محبت کو بھلائے تن کر اس کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی محبت تو کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے ڈارلنگ، نہ یہ تم بھلا سکتی ہو اور نہ ہی کوئی اور جہاں تک بات چاچی کے قاتلوں کی ہے تو ان کا بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اگر تم نے یہاں سے جانے کی بات کی تو 1 نہیں 2 تو جنازے اٹھیں گے، وہ بھی اسی گھر میں۔ اس کے لہجے کی خطرناک سنجیدگی وہاں سبھی لوگوں نے محسوس کی۔ او ریئلی؟ ہم تو ڈر گئے، اینی نے ایکٹنگ کرتے کہا۔ تم بھی تو اسی خاندان کا خون ہو، تو دھوکہ کیسے نہ دیتے؟ جو مرضی کہو، یہاں سے جانے تو میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور اسے لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے کہا چھوڑو ہمیں، نہیں رہنا تم جیسے دھوکے باز کے ساتھ، اینی نے اس کی کمر پر مکے برساتے کہا، جس کا اس فولادی جسم پر کیا ہی اثر ہونا تھا۔ رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ارمان جاتا، کریم صاحب نے اسے روکا۔ اس کے قدم ان کی آواز پر تھمے۔ انہوں نے اینی کا ہاتھ اس کی قید سے آزاد کیا، جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیا۔ ہم اینی کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، ارمان انہیں ٹوکنے لگا، جب انہوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ہم اینی کو لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم باقاعدہ اسے گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ میری بچی مجھے دل و جان سے عزیز ہے اور میں اسے یوں رخصت نہیں کرنا چاہتا۔
4 दिन बाद बरोज़ जुम्मा तुम रुखसती के लिए आ जाना, करीम साहब ने अपना फैसला सुनाया। अरमान ने उन्हें कुछ पल जांचती नज़रों से देखा, फिर हामी भरी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर किसी भी किस्म की आप लोगों ने प्लानिंग करने की कोशिश की तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, अरमान ने इत्मीनान से कहा, जबकि ऐनी हक्का बक्का करीम साहब को देख रही थी। बाबा जान, आप ये कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी ही बेटी के कातिलों में कैसे भेज सकते हैं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें जान ही क्यों ना देनी पड़े, मगर इस हवेली के मकीनों के साथ नहीं रहेंगे, ऐनी ने दरहश्ती से आंसुओं के बीच कहा। स्वीटहार्ट, चाहे ऐसे चाहे वैसे आना तो तुम्हें यही है, अरमान ने उसे सख्त नज़रों से बावर कराते कहा। नहीं नहीं नहीं, मंजूर नहीं हमें ये। ऐनी, तुम्हें मेरी कसम, तुम शादी से इनकार नहीं करोगी। ऐनी जो हिज़यानी होकर चिल्ला रही थी एकदम साकित रह गई। बाबा जान, उसके मुंह से फ़कत यही निकला। हाँ ऐनी, मेरी खुशी इसी में है। करीम साहब जानते थे ऐनी ऐसे ही मानेगी। दादा जान, आप क्या कह रहे हैं? ऐनी कैसे इस शख्स के साथ रह सकती है? हादी ने बरहम होते कहा। बरखुरदार, जब तुमसे मशवरा मांगा जाए तब ही बोला करो। करीम साहब ने उसका मुंह बंद कराया, जिस पर वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। करीम साहब ने अरमान की आंखों में ऐनी के लिए दीवानगी देखी थी, उसे पाने का जुनून देखा था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसके हक में फैसला कर गए, क्योंकि वो जानते थे अरमान से बढ़कर ऐनी को कोई नहीं चाह सकता। बाबा जान, लेकिन ऐनी ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं ऐनी, ये मेरा हुक्म समझो। ऐनी हरगिज़ ना मानती, मगर बात उसके बाबा जान की थी। अगर उन्होंने वो कसम ना दी होती तो वो इस हवेली को मुड़कर भी ना देखती। ऐनी को इस वक्त इन हवेली वालों से शदीद नफरत महसूस हुई, जिनकी वजह से करीम साहब उसे यहाँ भेजने पर मजबूर थे। ठीक है, मैं अपने बाबा जान के सदके यहाँ रहने को तैयार हूँ, ऐनी ने कुछ सोच विचार के बाद कहा। आप लोग चले, मैं आती हूँ। ऐनी ने उनको इशारा किया तो अली समझते हुए हादी के साथ करीम साहब को लेकर बाहर चल दिया। बाहर पहुंचते ही अली ने करीम साहब को हादी के हवाले किया और फिर तेज़ी से ऐनी के पास दौड़ा। इनके निकलते ही ऐनी ने मुड़कर हवेली वालों को खून आशाम नज़रों से देखा। तो तुम जीत ही गए, ऐनी ने अरमान को देखते हुए कहा। अरमान को ऐनी की बात पर अफसोस हुआ कि वो अपनी बेजा नफरत में उसकी बेपनाह मोहब्बत को भी भूल चुकी। बहुत दिल कर रहा था ना हमें इस शानदार हवेली में कैद करने का, उसने सब पर एक निगाह डालते हुए पूछा। मुबारक हो, अब तो हम तुम लोगों के बीच आ रहे हैं, ऐनी ने पुरस्कार लहजे में कहा। यही चाहते थे ना तुम लोग, लेकिन अब याद रखना, बाखुदा तुम लोगों में से एक एक को खून के आंसू न रुलाए तो फिर कहना, ऐनी ने बारी बारी सब पर कड़ी निगाह डालते हुए कहा। ओ प्लीज़ वेलकम मी। ओ सॉरी, हमें तो आप लोगों को कहना चाहिए वेलकम टू हेल, क्योंकि हमारे आने के बाद आप लोगों का जीना दोबार हो जाएगा। ऐनी की आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। अरमान ने कंधे उचकाए, देखते हैं कौन जीता है, तुम्हारी खोखली नफरत या मेरी सालों पर मुहित गाड़ी मोहब्बत। हाँ, ऐनी ने तनफ्फुर से सर झटका। प्यार हो या नफरत, हम दोनों ही बेहद करते हैं। इसके लहजे में बर्फ की सी ठंडक थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले कुछ लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरे की आंखों में मोहब्बत का बेपनाह ठाटे मारता समंदर। ऐनी ने सर झटका और अली के साथ तेज़ी से निकलती चली गई। इसके जाने के बाद सब लोग मुंतशिर हो गए और अरमान नाक की सीध में चलता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। सभी एकदम परेशान नजर आने लगे थे। कोई खुश था तो सिर्फ अहमद शाह और इनकी बेगम रुकैया। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। करीम साहब हादी के साथ आगे बैठे थे, जो बिगड़े तेवर लिए फास्ट ड्राइविंग करके अपना गुस्सा निकाल रहा था, जबकि ऐनी पिछले अली के साथ बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। ऐनी का गुस्सा इसके रिश्तेदारों पर नहीं बल्कि दर हकीकत अरमान पर था, जिसने इससे सच छुपाकर उसे खयानत की थी। वो तो हर एक बंदे को एक नज़र में पहचान जाती थी, फिर ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? सच कहते हैं मोहब्बत में बंदा अंधा हो जाता है। ऐनी तलखी से अली के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट ने अहाता किया। इस कश्मकश में वो लोग अफंदी हाउस पहुंच गए। गाड़ी रखते ही एक झटके से बाहर निकली और अंदर की जानिब बढ़ गई। ऐनी को देखते ही लाउंज में बैठे सभी अफराद उसकी तरफ लपके। ऐनी बेटा, सब ठीक है ना? आदिल साहब ने उसे दरियाफ्त किया, मगर वो रुके बगैर अपने कमरे की तरफ चली गई और जाकर उठा के वास्ता दरवाज़ा बंद किया। इसकी आंखों को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है बहुत रोई है, जरीना भी फिक्रमंदी से कहा। सब परेशान नजर आने लगे। इतनी देर में अली और हादी करीम साहब को लेते हुए अंदर आए। सबकी नज़रें अपनी तरफ महसूस करके उन्होंने कहा कि कमरे में जाकर बात होगी। सभी उनकी तकलीफ में इनके पीछे चल पड़े। ऐनी कहाँ है? करीम साहब ने बैठते ही सबसे पहले इसके बारे में दरियाफ्त किया। हाँ, ओवर एक्टिंग। अरीशा को सबका ऐनी के लिए परेशान होना एक आंख न भरा था। उसने तो गुस्से में जाकर कमरा ही बंद कर लिया।
کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ بی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے الف تا یہ ساری آپ بیتی بتا دی۔ سب سن کر تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی اس جہنم میں جانتے بوجھتے کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ میں اپنی بچی کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ زرینہ بی کا دل ہول گیا۔ وہ ابھی تک اپنی لیلا کا حال نہیں بھولی تھی۔ کو جا کے اینی کو وہاں بھیج دی۔ عادل اور عدل صاحب نے بھی زرینہ بی کے فیصلے کو سراہا۔ وہ بھی اینی کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے تم لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں، اور میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس معاملے میں دخل اندازی مت کرو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سب ان کی بات سنتے ہی کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اب صرف کریم صاحب اور زرینہ بی رہ گئے تھے۔ آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا؟ زرینہ بی نے فکر مندانہ لہجے میں کریم صاحب سے پوچھا۔ سچ کہو تو میں بھی یہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے ارمان کی آنکھوں میں اینی کے لیے بے انتہا محبت دیکھی تو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ احمد شاہ کے جیسا نہیں ہے، اور اس سے بہتر مجھے کوئی اس کے لیے پسند نہیں آیا، اور ویسے بھی وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں اتنا اچھا ہے۔ زرینہ بھی آگے سے خاموش ہو گئی۔ اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ارمان غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر رہنے کا یوں نفرت سے بھرا لہجہ یاد آ رہا تھا جو اسے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ کیا اس کی محبت اتنی ارزاں تھی کہ اینی نے اس پر ذرا بھی اعتبار نہ کیا؟ بخش کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی توجہ مبزور ہوئی۔ بخش، کچھ بھی کرو مگر مجھے اس رات کا راز جاننا ہے۔ میں اس میں تاخیر نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس راز کی پہلی سلجھاؤ، ورنہ بہت سی زندگیوں میں دراڑیں آ جائیں گی جن کا بھرنا ناممکن ہے۔ ارمان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یار تم نے دیکھا، اینی ہماری کزن ہے، کتنا مزہ آئے گا نا جب اینی ہمارے درمیان آ جائے گی۔ مگر تم شاید بھول رہی ہو، وہ اس گھر کے سبھی افراد سے نفرت کرتی ہے، اور ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ ثانیہ نے اس کی خوش فہمیوں پر بالٹی بھر پانی ڈالتے کہا۔ ایمی اس کی نفرت سے بڑوں سے ہے، وہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جو ارمان بھائی جلد ہی دور کر دیں گے۔ لیکن چاچو نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، ایک طرح سے وہ بھی حق پر ہے۔ ثانیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اسے حامی بھری۔ جو بھی ہو، کتنا مزہ آئے گا نا اینی کے ساتھ۔ اب ہمیں یونی میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اینی جیسی اسٹرانگ کزن ہے۔ اریبہ کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ اینی بیڈ پر اوندھے منہ گری اپنا تکیہ آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ آخر وہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر گئی؟ ارمان کو سمجھنے میں اس نے کہاں غلطی کی؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اینی کو یاد آیا کہ ارمان نے کہا تھا وہ بھی چچی کے قاتلوں کا پتہ لگوا رہا تھا، تو کیا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا؟ کیا وہ بھی میری طرح اس راز کو سلجھانے کے چکروں میں؟ آخر وہ اپنی محبت پر شک کیسے کر سکتی ہے؟ اب غصہ چھٹا تو اس کا دماغ تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ جو بھی ہو، ارمان کی محبت پر اسے اب بھی اندھا یقین تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے اپنے رب کے حضور جھک گئی۔ بے شک وہی صحیح رستہ دکھانے والا اور ہدایت دینے والا ہے۔ اب اینی کو احمد صاحب سے اپنے رویے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ کیسے وہ ان کے اتنی باتیں سنا گئی؟ جو بھی تھے تو وہ اس کے باپ ہی نا۔ اپنے ماں سے بے وفائی کا غبار بھی وہ ان پر نکال گئی۔ پالا نہ صحیح پر دنیا میں لانے کا سبب تو وہی تھے، اور اینی مانتی یا نہیں مگر وہ اندر سے اب بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور ان سے بھی محبت چاہتی تھی۔ تبھی تو ہر نماز میں ان کی لمبی عمر اور صحتیابی کی دعا کرتی تھی۔ اینی کو جتنا پچھتاوا ہوتا اتنا کم تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یا اللہ، تو سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ میری کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ میری وجہ سے میرے باپ کا کتنا دل دکھا، اور میں ان پر طنزوں کے نشتر چلاتی رہی۔ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھے آنے والے حالات کے لیے حوصلہ دینا۔ میرے بابا جان آج ہماری وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرمانا۔ ہمیں ہمت دینا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پر قائم رہ سکیں۔ اینی نے دعا کی اور سجدے میں چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اینی نے کیا سوچا ہے، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیا سورج، نیا دن۔ اینی جب نیچے آئی تو دیکھا ماحول میں افسردگی چھائی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر مسکان سجائی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز پر سب کی نظریں اس پر پڑی۔ کریم صاحب کی نظریں بے شک اخبار پر تھی، مگر کان بےتابی سے وہیں لگے تھے۔ بہت افسوس ہوا ہمیں، اینی نے افسردگی سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ فرحت بیگم فٹافٹ اس کے پاس گئی اور بےتابی سے پوچھا۔ کل کے واقعے کے بعد سے وہ اینی کے لیے بہت پریشان تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، ماں بن کر جو پالا تھا۔ ہماری شادی میں 3 دن ہے اور یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں، نہ کوئی ڈھولکی نہ گانے، یہاں تک کہ ہم نے ابھی تک شادی تو کیا مہندی کا ڈریس بھی نہیں خریدا، اینی نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ اینی نے اپنے سر پر ہاتھ گزارتے کہا۔ آپ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا تم اس شادی سے خوش ہو؟ زرینہ بی نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ خوش تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی ہمیں اپنا پرنس چارمنگ ملنے والا ہے،
کیوں نہ خوش ہوں؟ اینی نے اشتیاق سے کہا۔ سب اس کے فراٹے بھرتی زبان پر اشش کر اٹھے۔ اب دیکھ کیا رہے ہیں، جلدی جلدی تیاریاں کریں، پھر کیا تھا؟ سب کی دوڑیں لگ گئی۔ بھائی گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی تھی، ہنگامہ کیوں نہ ہوتا؟ کریم صاحب بھی اس کا کایا پلٹ پر حیران تھے۔ اینی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ علی کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اوفو اینی، کیا کیا ہے تم نے؟ تم اس طرح خوش تبھی ہوتی ہو جب کسی کی شامت آئی ہو۔ اینی نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ اگر علی کو اینی کا سگا بھائی کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ اینی کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ مائی ڈیئر برو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ علی کو اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا اور اس شخص پر جی بھر کے رحم آیا جس کی اب خیر نہیں تھی۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اینی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ صرف میری محبت ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسے ریجیکٹ کرنے کا، ہرٹ کرنے کا، اسے چاہنے کا حق صرف میرا ہے، اس سوکوڑ ارمان کا نہیں۔ ہادی لمحوں میں کمرے کا حشر نشر کر چکا تھا۔ مجھے اینی سے بات کرنی ہوگی، وہ مجھے سمجھے گی۔ ہاں، اپنے سے یوں بات کرتا وہ ایک دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ میں ماضی دہرانے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ جو ماضی میں ہوا اسے میں کسی بھی صورت حال میں نہیں دہراؤں گا۔ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں چھین لوں گا اسے۔ تو پیارے پیارے ریڈرز، کیا چل رہا تھا اینی کے دماغ میں؟ ہادی کس ماضی کی بات کر رہا تھا؟ کیا بوم بلاسٹ ہونے والا ہے؟ آگے جاننے کے لیے دیکھیں روح قلبی اور لائک اینڈ کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کے پارٹ میں ڈنڈی مار جاؤں میں۔ بائے۔